آج ہم ضیاء بلوچ کے لکھے ہوئے ایک مضمون کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے اسرائیل کی اسلام پر جنگ، ایک مذہبی تنازع۔ ہمارے پاس اس تحریر کے وہ اقتباسات ہیں جو ایک کافی مخصوص زاویہ پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مضمون واقعات کو ایک خاص نظریے سے دیکھتا ہے، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل کے جو اقدامات ہیں ان کے پیچھے مبینہ طور پر مذہبی محرکات کیا ہیں، اور مصنف کے خیال میں اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج اس مضمون میں جو دلائل اور دعوے پیش کیے گئے ہیں ان کو سمجھنا ہے، جیسا مصنف نے انہیں بیان کیا ہے بالکل ویسے ہی، بالکل غیر جانبداری سے، تاکہ سننے والوں کو واضح ہو کہ لکھنے والا اس پوری پیچیدہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، مضمون کا آغاز ہی ایک بہت اب کہہ لیں بڑے دعوے سے ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسرائیل آج اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ چاہے تو مسلم مخالف سمجھے جانے والے ممالک کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ہے جو اسے روکے ہوئے ہے۔ جی، یہ ایک کافی سنسنی خیز بات ہے، اور مصنف کا زور اسی نقطے پر ہے کہ اسرائیل کی طاقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بین الاقوامی ادارے جیسے اقوام متحدہ یا بڑی طاقتیں وہ اسے روکنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ مضمون میں امریکہ کے حوالے سے تو ایک بہت ہی سخت تشبیہ استعمال کی گئی ہے، دم ہلاتے کتے کی، جس سے لکھنے والے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک امریکہ اب اسرائیل پر اپنا وہ پہلے والا اثر و رسوخ کھو چکا ہے، وہ بس اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو یہ خیال کہ اسرائیل اپنے چھوٹے سائز کے باوجود اصل میں دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے، جس کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور کوئی حکمران اس کے اثر سے باہر نہیں، یہ تو مطلب جو عام طور پر عالمی طاقت کے توازن کی بات ہوتی ہے اس سے بالکل الگ تصویر ہے۔ بالکل، مصنف اسی دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل عالمی قوانین کو بھی کچھ خاص اہمیت نہیں دے رہا، اور اقوام متحدہ کو تو وہ بازیچہ اطفال سمجھتے ہیں۔ بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل۔ جی، یعنی بچوں کا کھیل۔ اس سے مصنف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں یا تنقید ہے، اسرائیل کی نظر میں اس کی کوئی عملی حیثیت نہیں رہی۔ اچھا، ان کے مطابق یہ صورتحال دکھاتی ہے کہ کوئی ملک اسرائیل کو صحیح معنوں میں چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے احکامات کو بھی وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ چین، روس، بھارت وغیرہ کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عالمی طاقتیں بھی اب اسرائیل کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو مصنف کے مطابق اسرائیل خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طاقت کو خاص طور پر مسلم ممالک کے خلاف کیسے استعمال کر رہا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے قیام سے ہی، مطلب جب سے بنا ہے، مسلم ممالک سے حالت جنگ میں ہے۔ جی، مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی وقتی کشیدگی نہیں ہے، یہ ایک مستقل جنگی کیفیت ہے، اور اسی پس منظر میں وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر اسرائیل تقریباً 75 سال سے مسلسل جنگ میں ہے تو اس کے پاس یہ بے تحاشا جنگی سامان، یہ جدید ترین اسلحہ، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ سوال قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسرائیل کی فوجی اور معاشی طاقت کے پیچھے کیا ذرائع ہیں، کم از کم مصنف کے نقطہ نظر سے۔ مضمون میں آگے یہ دعویٰ بھی ہے کہ اسرائیل اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ تمام مسلم ممالک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے غزہ، فلسطین، شام کی مثالیں دی گئی ہیں۔ بالکل، اور مضمون میں قطر پر ہوئے حالیہ حملوں کا بھی ذکر ہے، جو بھی اس وقت کے حالات کے مطابق ہوں، انہیں ایک اہم اشارہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، مصنف کی تشریح یہ ہے کہ یہ حملے دکھاتے ہیں کہ اسرائیل اب خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنانے، یہاں تک کہ انہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ خطے میں اس کی مکمل بالادستی قائم ہو جائے۔ یہ مصنف کی طرف سے اسرائیل کے ارادوں کی ایک بہت ہی سنگین تصویر کشی ہے۔ تو اس مبینہ جارحیت کے سامنے مصنف پھر مسلم حکمرانوں کے رد عمل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ماضی میں چھوٹے پیمانے پر حملے کر کے مسلم امہ یعنی عالمی مسلم برادری
اور ان کے حکمرانوں کی غیرت کو آزمایا ہے۔ جی، اور مصنف اس آزمائش کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں میں اب وہ جذبہ جہاد، یعنی مصنف کے مطابق وہ مزاحمت اور قربانی کا جذبہ وہ باقی نہیں رہا ہے۔ مضمون کے مطابق اسرائیل اب یہ سمجھ چکا ہے کہ ان حکمرانوں کا رد عمل زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مذمتی بیانات ہوں گے، سفارتی احتجاج ہوگا، لیکن کوئی ٹھوس عملی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مسلم قیادت کے بارے میں مصنف کا ایک بہت واضح اور کافی تنقیدی موقف ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ہم مضمون کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جسے مصنف نے شاید مرکزی حیثیت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام تر طاقت اور مبینہ بے لگامی کے باوجود اسرائیل کا اصل اور سب سے بڑا خوف اسلام ہے۔ یہ نکتہ تو کافی دلچسپ ہے کہ فوجی اور سیاسی طاقت اپنی جگہ، لیکن ایک مذہب کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک بھی ان کے الفاظ میں صحیح معنوں میں مسلمان یا خدا کا ماننے والا موجود ہے، اسرائیل اپنی 300 سالہ انقلابی منصوبہ بندی کو مکمل اور محفوظ نہیں سمجھتا۔ 300 سالہ انقلابی منصوبہ بندی، یہ کیا ہے؟ مضمون میں اس کی وضاحت ہے؟ نہیں، مضمون اس کی کوئی ٹھوس تفصیل نہیں دیتا، لیکن مصنف اسے اسرائیل اور اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں جنہیں وہ سایونی کہتے ہیں، یعنی وہ نظریہ جو ایک یہودی ریاست کے قیام اور توسیع پر یقین رکھتا ہے، ان کے طویل مدتی عالمی منصوبوں کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اسی لیے اسرائیل اس منصوبے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور یہ بات بھی تو قابل غور ہے جو مصنف نے کہی کہ صہیونی طاقتیں اسلام کی اصل روح اور اس کی انقلابی طاقت سے واقف ہیں۔ کیا یہ واقعی ان کی دلیل کا ایک اہم پہلو ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر اسرائیل نے مسلمانوں پر کوئی بہت بڑا ایک ساتھ حملہ کیا تو یہ مسلمانوں کو جگا سکتا ہے، وہ دوبارہ اپنے مذہب کی طرف پوری قوت سے آ سکتے ہیں؟ مصنف کے مطابق بالکل یہی وجہ ہے۔ اسی لیے اسرائیل براہ راست وسیع پیمانے پر مذہبی تصادم سے گریز کر رہا ہے۔ اس کے بجائے مضمون کہتا ہے وہ مسلمانوں کو اندرونی مسائل میں الجھائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ مصنف اس کے لیے فریب اور دھوکے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جس میں ان کے مطابق فرقہ واریت کو ہوا دینا، قوم پرستی کو ابھارنا، لسانی یا علاقائی تعصبات کو بھڑکانا، یہ سب شامل ہے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ اصل دشمن سے ہٹی رہے اور وہ آپس میں ہی الجھے رہیں۔ یہ مصنف کی طرف سے اسرائیل کی مبینہ حکمت عملی کی وضاحت ہے۔ مضمون یہاں ایک اور اہم بات کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ممکنہ اعتراض کو پہلے ہی محسوس کر لیتا ہے جو شاید کہیں کہ آج کے جدید دور میں مذہب ایک فرسودہ یا غیر متعلقہ چیز ہے۔ جی، مصنف اس اعتراض کا جواب یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو فرسودہ قرار دیتے ہیں یا ایسے نظریات پھیلاتے ہیں، وہ خود بھی جانے انجانے میں ایسی قوتوں کے زیر اثر ہیں جو خود نہایت مذہبی، اپنے مخصوص عقائد کے لحاظ سے اور متعصب ہیں۔ یعنی مصنف کے خیال میں مذہب کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش بھی دراصل ایک نظریاتی یا مذہبی ایجنڈے کا ہی حصہ ہے۔ یہ کوئی غیر جانبدارانہ بات نہیں؟ بالکل، ان کے مطابق یہ کوئی خالص عقلی موقف نہیں بلکہ خود ایک خاص ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم مصنف کی پوری دلیل کو سمیٹیں تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کشیدگی، یہ جنگیں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک خالص مذہبی جنگ ہے۔ یہ زمین کا جھگڑا نہیں، سیاسی بالادستی کی لڑائی نہیں، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری مذہبی نوعیت کی ہیں۔ خالص مذہبی جنگ۔ جی، مصنف بہت واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس جنگ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل اور اس کے مبینہ عالمی منصوبے کے سامنے خود اسلام ہے۔ اچھا، اسی لیے ان کے مطابق عالم کفر یعنی وہ دنیا جو اسلام پر یقین نہیں رکھتی اور خاص طور پر اسرائیل کی تمام تر کوششیں اندہام اسلام یعنی اسلام کو کمزور کرنے یا ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کوشش ہر شعبے میں ہو رہی ہے؟
मुसन्निफ का दावा है कि हाँ, हर शौबे में, सियासत हो, मईशत हो, तालीम हो, सकाफत हो, हर जगह मुबैना तौर पर ऐसी पॉलिसियाँ और नज़रियात लाए जा रहे हैं जो इस्लामी तालीमात और अखदार के खिलाफ हों। और मज़मून का इख्तिताम इस नतीजे पर होता है कि आलम कुफ्र और ख़ास तौर पर इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा इस्लामिज़म से महसूस होता है। यहाँ इस्लामिज़म से मुसन्निफ की क्या मुराद है? यहाँ इस्लामिज़म से मुसन्निफ की मुराद गालिबन ये है कि इस्लाम सिर्फ एक इनफरादी अक़ीदा न रहे, बल्कि एक मुकम्मल समाजी, सियासी और माशी निज़ाम हयात के तौर पर उभरे और नाफिज हो। इससे उन्हें ख़तरा महसूस होता है। सही जी, तो खुलासा कलाम यही है कि ज़िया बलोच इस मज़मून में मशरिक़ वुस्ता और आलमी सतह पर जो कशीदगी चल रही है, इसे बुनियादी तौर पर एक मजहबी जंग करार देते हैं, जिसका महवर इनके मुताबिक इस्लाम और इसराइल के दरमियान एक नाकाबिले मुसालहत नज़रियाती और वजूदी तज़ाद है। मुसन्निफ तमाम वाक़यात को इसी मजहबी आंख से देखते और परखते हैं। तो आज हमने ज़िया बलोच के मज़मून इसराइल की इस्लाम पर जंग, एक मजहबी तनाज़ा के अहम नुकात का एक तफसीली जायज़ा लिया। इस तहरीर में इसराइल की मुबैना ताकत, उसके इक़दामात, मुस्लिम दुनिया का रद्द-ए-अमल और सबसे अहम, मुसन्निफ के मुताबिक इसराइल का असल खौफ यानी इस्लाम, इन सब को एक मजहबी तनाज़े के तौर पर पेश किया गया है। जी, और गौर तलब बात यह है कि मुसन्निफ किस तरह आलमी सियासत के पेचीदा मामलात, फौजी ताकत के तवाज़ुन और गहरे मजहबी अकायद को एक ही लड़ी में पिरोते हैं, और ये दलील कायम करते हैं कि मौजूदा आलमी कशीदगी की असल बुनियाद मज़हब है। ये मज़मून बिलाशुबा एक बहुत मखसूस और वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश करता है। ये वाकई एक मुनफरिद ज़ाविया है। आम तौर पर जो तज्ज़िये होते हैं वो जुग़राफ़ियाई या सियासी मफादात पर ज़्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई इन तमाम पेचीदा आलमी तनाज़ात को, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के मसले को, सिर्फ एक ही यानी मजहबी ऐनक से देखना काफ़ी है? या हकीकत उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कई परतों वाली और पेचीदा है, जिसमें सियासी, माशी, तारीखी और इंसानी अवामिल भी बराबर के शरीक हैं? ये मज़मून अपने इस मखसूस मौक़िफ़ के ज़रिए इस सवाल पर मज़ीद गहराई से सोचने की दावत ज़रूर देता है।